اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مسائل زندگی میں سب سے پہلے میں ناظرین آپ کی خدمت میں 28 رجب المرجب آغاز سفر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سوئے کربلا اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور حجت الاسلام جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتے ہوئے اسے گزارش کروں گا کہ چند لفظوں میں آج کا جو دن گزرا ہے اس کی اہمیت اور سفر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتائیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا آج کا دن جو ہے گزرا ہمارے تاریخ میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں چند لفظوں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ گفتگو کریں. جی جاوید بھائی، میں پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں جو ون چینل کے آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، اس دن کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. 28 رجب سن 60 ہجری وہ المناک دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا محبوب وطن مدینہ چھوڑنا پڑا اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک نہایت ہی عظیم الشان تحریک کو لے کر وہاں سے چلے، اور وہی دن در حقیقت اسلام کو زندگی عطا کرنے کا دن قرار پایا. گویا یہ وہ تحریک تھی کہ اس تحریک کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے دشمنان اسلام کے عزائم کو، ان کے ارادوں کو پسپا کیا، اور آپ نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا اپنی تحریک، اپنی موومنٹ کے مقصد کو. انی ما خرجت اشرن، ہم دیکھو، ہم یہ جو مدینے سے نکل رہے ہیں یہ نہ ظلم کے لیے، نہ زیادتی کے لیے، نہ ہمارا مقصد کوئی فساد ہے. اور یہ خطبہ بڑا طولانی ہے لیکن میں مختصر پیش کر رہا ہوں. پھر آخر میں امام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی جو سیرت ہے اس پہ چلانے کے لیے یہ قیام کر رہا ہوں، یہ آواز بلند کر رہا ہوں. جاوید، بڑا خوبصورت جملہ ہے. تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو سیرت علی ہے وہی سیرت رسول ہے. بے شک. یعنی اگر کوئی رسول کی سیرت پر چلنا چاہتا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو در حقیقت اسے مولا کائنات کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ دونوں کی سیرت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. لہذا یہ بہت ہی اہم دن ہے. اور امام حسین نے ایک بات بہت ہی حسین انداز میں بیان کی کہ ہم امر بالمعروف کے لیے نکل رہے ہیں، ہم نہی عن المنکر کے لیے. اگر ہم واقعاً امام حسین کے سچے عاشق ہیں اور ان کو امام مانتے ہیں تو امام حسین کے اس پیغام پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے. یعنی ہمارے گھر میں اگر امر بالمعروف نہیں ہے، لوگ اچھے راستوں پر نہیں چل رہے ہیں، لوگ برے راستوں پہ چل رہے ہیں، تو ہم کو بھی امر بالمعروف کے ذریعے سے نیکیوں کی طرف دعوت دینا ہے اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے برائیوں سے روکنا ہے. بہت شکریہ. یہ مختصر آپ نے بیان فرمایا کیونکہ وقت دامن وقت جی ہاں نہیں ہوتی بالکل، وقت بہت کم ہے. میں چاہتا تھا کہ آپ تفصیل بیان فرمائیں، لیکن بہرحال سوالات زیادہ ہیں. اگر آپ اجازت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آئیے دیکھتے سب سے پہلے کس شہر سے سوال ہے. آسام سے بول رہا ہوں، محمد فاضل الدین احمد. ہم سوال کیا کہ سود، جو آدمی سود کھاتی ہے، تو کیا سود کھانے کا آدمی کا گھر میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کسی سوال ہے. یہ سوال آسام سے ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جی جی کہ جو انسان سود کھاتا ہے جی اس کے گھر میں کھانا کھانا یا اس کے رابطہ رکھنا اس پہ کیسا ہے؟
دیکھیے میں اس کا کلی جواب دیتا ہوں جی جو ہر جگہ کام آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اس کی آمدنی کا ذریعہ مال حرام ہے اور فقط مال حرام ہے، جی کوئی مال حلال آمدنی کے ذریعے میں شامل نہیں ہے، تو اس کے ہاں کھانا کھانا جائز نہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر مکس ہے، مال حلال و حرام مخلوط ہے، یعنی ایک شخص جو سود کا پیسہ بھی کھاتا ہے اور مثلاً جاب بھی کرتا ہے، تو اسلام نے یہاں پر اجازت دی ہے، البتہ احتیاط کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں، حسین بابا۔ ہومس کے پیسے جو ہے نکال دیے ہیں، میرا بچہ نکال دیا ہے، وہ دے دیا ہے، تو وہ پیسے جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیے ہیں، تو کب تک دے سکتے ہیں؟ مولوی صاحب سب کچھ بتائیے، کب تک دے سکتے ہیں وہ پیسے؟ ہومس کے پیسے کیا امیڈیٹ دینا ہے، کیا یہ کرنا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں پہلے بھی پوچھا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا مجھے، کہ ٹی وی میں جو ہے جماعت کی نماز ہوتی ہے، وہ جماعت کی نماز میں جو ہے کیا میں جماعت کی نیت بن کے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹی وی کے ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ اس کا مجھے یہ ہونا ہے، اور یہ اس کا جواب مجھے دے دیجیے بس۔ خدا حافظ۔ بنگلور سے ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں، میں دوسرا سوال پہلے، کیونکہ ان کی شکایت ہے کہ یہ سوال نہیں لیا گیا، یہ سوال آیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا، لیکن غالباً میرے بھائی کی نظر سے نہیں گزرا کہ جو چینل ون پہ نماز باجماعت بتائی جاتی ہے، اس کے جو جماعت نماز ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھ کے جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جی وہ نماز جو آپ حضرات ون چینل پر یا کسی بھی چینل پہ دیکھیں، عراق، ایران جی کے جو امام ہیں، امام جماعت ہیں، ان کے ذریعے سے جو نماز پیش کی جاتی ہے، اسے آپ سن تو سکتے ہیں لیکن اقتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ان کا پہلا سوال جو ہے، خمس انہوں نے نکال دیا ہے، یعنی گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے خمس کا، جی، کب تک دے سکتے ہیں پوچھ رہے ہیں؟ جتنی جلدی ہو سکے جو خمس نکالا ہے اسے دے دیں مستحق کو جہاں پر دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، یہ شاکر علی بھوپال مدھیہ پردیش۔ جی، سلام کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور کبھی مہر ہم نے ادا کیا نہیں ہے، تو اب وہ مہر کی رقم ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے۔ پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، مہر کی رقم دی نہیں، تو اب وہ مہر کی رقم کس کو جائے گی؟ جاوید، بہت اچھا سوال ہے یہ، جی اور یہ بہت ہی ضروری سوال تھا جی جو آپ کے یہ جو ناظر ہیں انہوں نے کیا ہے، جی اور یہ ہماری طرف سے جائزے کے مستحق بھی ہیں، انعام کے، جی دیکھیں کیونکہ سوال بڑا زبردست کیا ہے۔ جی عام طور سے یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا نہیں ہے۔ جی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہماری اہلیہ کا جی انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے ان کو مہر نہیں دیا، نہیں دی۔ بہت بہت پیارا سوال ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ جی اس کا جواب سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مہر انہوں نے نہیں دی ہے، یہ مہر ان کو دینا ہے۔ آپ کہیں کس کو دینا ہے؟ تو جو مرحومہ کے جو وارث ہیں ان تک جو ہے یہ مہر دی جائے گی۔ جیسے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد جو اس کا مال ہوتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ جو مرحومہ ہیں ان کا وہ گویا مال شمار کیا جائے گا، وہ مہر جو ہے وہ ان کا کیپٹل شمار کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وارثین کو میں تقسیم کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم ہندو، ہم نے اسلام کو قبول کیا، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، بس نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اینڈ نماز کی کوشش کرتے دماغ میں لگاتی ہے۔ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں، ہمارا نام مایا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری بہن کا سوال ہے، اسلام قبول کیا ہے، سب اعمال کرتی ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتی کوشش کے باوجود بھی، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، جی اور لکھنؤ میں نماز سکھانے والوں کی تعداد ماشاء اللہ بہت ہے۔ میری گزارش میری بہن سے یہ ہے جی کہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، جی کوشش کریں انشاءاللہ، چونکہ نماز کا مسئلہ ہے تو خدا بھی ان کی مدد کرے گا۔ دوسرا ان کو یہ کہ جو چینل ون پہ نماز 5 وقت کی بتائی جاتی ہے، اس کو غور سے دیکھیں
اور دیکھنے کے بعد میں یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ بالکل بالکل. اگر بار بار نماز کو وہ دیکھیں گی تو انشاءاللہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور نماز بھی ان کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں السلام علیکم. میں نثار احمد بھیونڈی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے 3-4 بچے ہیں اور اگر ان میں طلاق ہو جاتا ہے تو بچے کی پرورش کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. بچے اگر ماں کے پاس ہے تو نہیں کر سکتے اس کی پرورش، یا تو پھر بچے بغیر ماں کے یا بغیر باپ کے رہ جاتے ہیں. ان بچوں کی پرورش کی کفالت کی ذمہ داری کس پر واجب ہوگی اگر دونوں کا طلاق ہو گیا ہے شوہر بیوی کا؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کے لیے. ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ان کی کفالت کی ذمہ داری ہو، تو کس پر واجب ہوتی ہے اگر دونوں میں طلاق ہو گیا تو؟ اس کا جواب وضاحت کے ساتھ ارسال فرمائیں. شکریہ. اگر میاں بیوی میں خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، خدا نخواستہ جی، اور ان کے بچے ہوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ دیکھیے بچے چونکہ باپ کے ہوتے ہیں، ماں تو ایک ذریعہ بنتی ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے کفالت کی ذمہ داری، خرچ کی ذمہ داری باپ پر عائد ہوتی ہے، ماں پر نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی لے لیتے ہیں. بنگلور سے بول رہا ہوں. یہ گزارش تھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے وہ زیادتی کرتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے میرے. تب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت تو یہ ہے کہ باوجود ہمیں شیعہ ہیں، انہیں سنی ہیں، انہیں سیاہ ہیں، ہمیں سنی ہے. اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے. وہ عزت دے کر، وہ لحاظ رکھ لے کر آپس میں اتفاق سے محبت سے چلنا، یہ ہمیں زیادہ نیک بختور بد بختور برابر نہیں. یہ بات یہ سب تصدیق ہے کیا؟ یہ میں جواب کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہونے کے واسطے کیا کرنا چاہیے اسلامی طریقے سے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی گزارش تو ناظرین آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی میوٹ کر دیجیے، سائلنٹ کر دیجیے. پیچھے جو ڈسٹربنس ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا سوال واضح طور سے سمجھ میں آئے. تھوڑا بہت سمجھ میں آیا لیکن جو سمجھ میں آیا میں وہ یہاں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو آپ کا درد جو ہے یہ کہ یہ امت میں اختلاف کیوں ہے، یہ ہمارا درد بھی ہے، یہ پوری قوم کا درد ہے یقیناً. اور چینل ون کی خصوصی یہ تمنا رہی ہے کہ اتحاد امت ہو اور اس کے لیے جستجو ہوتی ہے. اور ہمارا چینل جو ہے، یعنی ہمارا چینل سے مراد ہے کہ میرا اور آپ کا چینل ون، اس کا موٹو یہی ہے پیغام انسانیت. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ امت میں اختلاف نہ ہو. بارہا اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، تو یہ شیعہ سنی اختلاف کیوں؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں. جی جاوید بھائی، ابھی چند دنوں پہلے جی جو پروگرام میں نے پیش کیا تھا آپ کی سربراہی میں، تو اس میں یہ سوال تقریباً آیا تھا اور ہم نے اس میں عرض کیا تھا کہ بھائی ہم کو بھی بہت تکلیف ہے جی اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو سنی اور شیعہ کے درمیان ہے، پہلے تو اختلاف ختم ہو، دشمنی ختم ہو، اس کے بعد ہمارے علماء اور اہل سنت کے علماء یہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں کہ آیا یہ سنی اور شیعہ کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے. ہم کچھ ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ جس میں یہ جو سنی اور شیعہ کی تفریق ہے یہ مٹ جائے. بہت شکریہ آغا. اور اس سے مزید اگر آپ چاہتے ہیں تو چینل ون کا جو پچھلے ایپیسوڈز ہیں اس پہ ضرور نظر کیجیے، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ مفصل مل جائے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں رضا کرناٹکا سے. میرا یہ سوال ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں اور اسے واضح کیجیے. یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں، اسے واضح کیجیے. جی ہاں، نکاح کہتے ہیں اس عمل کو، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ دو عالم دین دولہا اور دلہن کی طرف سے وکیل بنتے ہیں اگر خود پڑھنا نہیں جانتے، اگر وہ اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ پڑھنا جانتے نہیں ہیں. میں یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی اتنا بڑا عالم بن جائے کہ وہ عربک گرامر سے واقف ہو جائے تو اسے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی عورت عالمہ بن جائے تو اس کو بھی کسی وکیل عالم کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دو طرف سے صیغے جاری کیے جاتے ہیں. انکحۃ موکلتی، اگر وکالت کے ساتھ پڑھ رہا ہے،
انکے تو موکلتی موکل کا المہر المعلوم، تو سامنے والا جو ہے کہتا ہے قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم. تو یہ جو ہے ایک طرح سے ان نکاح کے صیغے کے ذریعے سے، ان صیغے کے ذریعے سے دو دولہا دلہن کو جو ہے ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دیا جاتا ہے. اس عمل کو نکاح کہا جاتا ہے. مختصراً یہ اگر انگریزی میں کا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک مرد اور ایک عورت جو نامحرم ہے ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے جو وکلا یعنی علماء کے ذریعے سے کانٹریکٹ پر عمل ہوتا ہے، اس کو شرعی زبان میں بالکل بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں روہا رائگڑ سے بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر سے. کیا اگر کہیں پہ ہم باہر رہتے جیسے کہ کوئی ہندو بستی ہے اور جہاں پہ مسجد نہ ملتی ہو اور جمعے کی نماز پڑھنی ہو، تو کیا ہم لوگ گھر میں رہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کی نماز کا فلسفہ بتا دیجئے کہ اگر مسجد ہی نہ ہو تو پھر گھر میں کیا کریں آپ؟ دیکھیے جمعے کی نماز ہر مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے، گھر تو بہت دور کی بات ہے. جی. جمعے کی نماز کے لیے ڈسٹینس دو مسجد کے درمیان 1 فرسخ کا ہونا چاہیے، 5.5 کلومیٹر، جو تقریباً 5.5 کلومیٹر ہوتا ہے. اور اگر اس کے درمیان 2-4 مسجدیں ہیں تو ان میں نماز ظہرین تو ہو سکتی ہے جمعے کے دن، لیکن نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. تو جب مسجد میں ممکن نہیں ہے تو گھر میں کیسے ممکن ہے؟ نمبر 1. دوسری بات کہ نماز جمعہ جماعت سے ہوتی ہے. نماز جمعہ میں 5 آدمی ہونا چاہیے. یہ تمام شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ نماز جمعہ ہو سکتی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی مسجد نہیں ہے یا وہاں پر جہاں رہتے ہیں جس جگہ پر وہاں پر کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نماز ظہرین ادا کریں. شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم، میں دلی سے بول رہا ہوں اور میرا نام محمد سوراخ ہے. اور یہ سر یہ ہے کہ میری بیوی باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ مجھے طلاق دے دو. اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں میرے مرحوم پتا جی کو، میرے ابو جان کو، ان کو ہمیشہ گالی دیتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بات پہ مجھے لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. تو یہ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. اور دوسری بات یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے بیوی یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے اگر تم طلاق نہیں دو گے تو اپنی امی جان سے، اپنی امی سے نفرت کرو گی. تو یہ کیا ہے؟ سوال ہے بار بار میں مجھے طلاق دے دو. یہ مجھے سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب، کہ کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے طلاق بار بار کیسے دے دو؟ یہ ایک عجیب ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں معاملہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں. یہاں بیوی کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں جو حالات ہیں ان کے گھر کے، وہ کہتی طلاق دو، اور ان کے والد کو اور ان کی والدہ کو نازیبہ جملے استعمال کرتی ہیں. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سچ بھی ہے تو جی، اگر یہ ایک طرفہ بات ہے. ہاں، چونکہ ہم لوگ فیصلہ جو کرتے ہیں، ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، اور خدا کرے سچ نہ ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو ایسی صورت میں یہ جو محترمہ ہیں یہ بہت ہی غلط کام کر رہی ہیں. انہیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتی ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ان کو وہاں پر جواب دینا ہوگا، اور شاید یہ جواب نہ دے پائیں، اور پھر ان کو وہاں پر یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے بہت ہی غلط برتاؤ کیا. حدیث سنے جاوید بھائی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، اس کو ناراض کرتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو انہیں حدیث مجھ سے حوالہ لے جائیے، اس کے سارے اعمال جو ہیں ختم ہو جائیں گے. اس کے جتنی بھی نیک اعمال ہیں نا وہ سب زیرو بن جائیں گے. ایسے ہی مرد کے لیے بھی ہے. میں وہی کہنا چاہتا ہوں، اس کے برعکس بھی بتا دیجیے گا کچھ. اور ایسے مرد کے لیے بھی، اگر مرد اپنی بیوی کو ستاتا ہے اور اس حالت میں جو ہے اس کی بیوی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ اس نے کوئی نیک عمل انجام کیا ہی نہیں ہے. اس لیے بہت ہی حساس مسئلہ ہے. میں دونوں طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت، آپس میں محبت کے ساتھ رہیے تاکہ جب دنیا سے جائیے تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں محفوظ رہیں. اور اگر خدا نخواستہ دونوں ناراض ہیں اور اس طریقے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے جب اپنا نام اعمال محشر میں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ آغا.
अगले साल का सवाल क्या है? जी, मेरा नाम मिर्जा एजाज हुसैन है। ये मेरे कुछ सवाल थे जो जिन चैनल का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। मेरा सवाल ये था कि जब मैं सोता हूँ तो ख्वाब वो परेशानी वाला देखता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें मेरा शीशा टूट गया है, तो शीशा खो गया है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ परेशान हूँ, या कोई काम करता हुआ को पाता हूँ सोते में, और उसके बाद जब उठता हूँ तो घुटने के नीचे से पंजे तक पूरा पैर में ठीक होती रहती है। तो कोई दुआ है क्या? इसका रीजन क्या हो सकता है कि ये परेशानी वाले ख्वाब ज्यादा आते हैं, वो भी काम करते हुए अपने को देखता भी हूँ? ये मेरा सवाल था कि इसका क्या रीजन है और क्या इसकी दुआ? हमारे भाई ख्वाब में परेशान हो जाते हैं, परेशानी वाले ख्वाब देखते हैं। देखिए, इत्तेफाक से इसका जवाब मैं दे चुका हूँ जी। चैनल विन पे, और इसी मसाला जिंदगी में दिया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आप हजरात से गुजारिश ये है कि प्रोग्राम बराबर देखिए ताकि नए क्वेश्चन को यहाँ जगह मिल सके और लोग ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इसका जवाब यही है कि वज़ू करके सोएं, और सोने से पहले 4 कुल पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने पर दम कर लें। इंशाअल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं जो आप ख्वाब में देखते हैं, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब सवाल ले रहे थे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला, मैं हैदराबाद से फातिमा बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मौलाना, जब कुरान ख़त्म होने के बाद जो ख़त्मुल कुरान की दुआ पढ़ी जाती, तो उसमें मुख्तसर भी दुआ है और उसके बाद और एक बड़ी दुआ भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि मुख्तसर दुआ पढ़नी चाहिए, ये बड़ी दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, तो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए मौलाना? तो ज़रा इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से हमारे ख्वाहर सवाल कर रही हैं कि कुरान जब खत्म कर लेते हैं तो अक्सर जो है उसके पीछे दुआ लिखी होती है। जी। कोई बड़ी दुआ लिखी होती है, कोई छोटी दुआ। लोग कहते हैं बड़ी दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, छोटी दुआ पढ़नी चाहिए। देखिए, आप लोगों की बात नहीं मानिए, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं आपको उनकी बात मानना है। अगर आप छोटी वाली दुआ पढ़ती हैं तो भी अच्छा काम करती हैं, लेकिन अगर बड़ी दुआ पढ़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। जाहिर सी बात है, जब दुआ बड़ी है तो उसका सवाब भी ज़्यादा है। लिहाजा अगर कोई छोटी दुआ पढ़ रहा है, बड़ी नहीं पढ़ रहा है, तो वो भी सही कर रहा है, और अगर कोई दोनों दुआ पढ़ रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि बड़ी दुआ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। अफजलुल आमाल अहमजुहा, जितनी मशक्क़त ज़्यादा होगी उतना सवाब ज़्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल भी ले लेते हैं। मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। कब्र पे अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं, वही पूछना था। हमारे भाई का सवाल है कि कब्र पे अगरबत्ती वगैरह रोशन करना कैसा है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि कब्र के ऊपर आग जलाना मकरूह है। अगर अगरबत्ती खुशबू की नीयत से है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो आग की शक्ल इख्तियार कर ले तो मकरूह है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरा सवाल ये है कि हमारे दीन में मुस्लिम औरतें बाइक मतलब टू व्हीलर चला सकती है क्या? और दूसरा सवाल ये है कि अगर मुंह और हाथ पे, औरतों के मुंह और हाथ पे ज्यादा बाल हो तो उसका क्या किया जाए? वो हम लोग मुंह पर के बाल निकाल सकते हैं क्या? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल तो हमारी बहन का ये है कि औरतें टू व्हीलर्स चला सकती हैं या नहीं? देखिए, जो इस्लामी हिजाब है उसकी रियायत करते हुए कोई हरज नहीं है, बिल्कुल चला सकती हैं। और दूसरा सवाल हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से चेहरे पे बाल अगर ख्वातीन के आ जाए तो उसको रिमूव कर सकती हैं। बिल्कुल कोई हरज नहीं, रिमूव कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। वालेकुम, मैं निसार ऐसे बोल रहा हूँ भोपाल से। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि मासूम होने की क्या शर्तें हैं? आज के दौर में कोई आदमी मासूम हो सकता है? आज के दौर में सिवाय मेरे मौला हजरत वली असर अजल अल्लाह ताला फरजो शरीफ के सिवा और कोई मासूम है या हो सकता है? देखिए, मासूम होने की जो शर्तें हैं वो शर्त है कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है, यानी हम इसको हासिल कर सकें। जैसे नमाज हम पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, बहुत सा नेक काम कर सकते हैं, दुनियावी एतबार से हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन इस्मत एक ऐसा मलेका है कि जो अल्लाह की जानिब से तफवीज़ की जाती है। जी बेशक। वो अल्लाह
عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ یجعلو، وہ خود یہ کام کرتا ہے، تو یہ کام خدا کا ہے۔ اور اس زمانے میں بھیا اگر آپ کسی معصوم کو تلاش کریں گے تو وہ صرف یوسف زہرا، منتقم خون حسین ابن علی، فرزند نرگس خاتون، دلبند امام حسن عسکری، اور ہم سب کے امام زمانہ جو پردہ غیب میں ہیں، صرف وہی معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ بالکل بالکل۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سمر ہے، میں احمدآباد سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک مسلمان لڑکا اگر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے، اس کے بعد اگر بچے ہونے کے بعد بیوی کی اجازت کے بنا اگر غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا نکاح اور بچے جائز ہوں گے یا ناجائز ہوں گے؟ خدا حافظ۔ ایک زن و شوہر مسلمان جن کی اولاد بھی ہے، اب شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے کسی بھی مذہب کی لڑکی سے، تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ وہ شادی اور اس کی اگر اولاد ہوئی وہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے سوال کو ذرا واضح کرنا واضح پڑے گا۔ نہیں ہے سوال جی۔ ہاں، اگر انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے مذہب میں اگر اہل کتاب ہیں جی اور ان سے نکاح کیا ہے، جی دوسری جو بیوی ہے وہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اگر ہے اور نکاح کیا ہے شرعی اعتبار سے، ایک عالم دین نے جی نکاح پڑھایا ہے، جی ان کا نکاح نہیں، جی یہ عالم دین نے نکاح پڑھایا ہے، تو جو بچے ہوں گے وہ جائز ہوں گے۔ لیکن اگر ان کی مراد ان کے علاوہ کوئی اور مذہب والے ہیں تو ان سے نکاح ہی جائز نہیں۔ اب چاہے نکاح کریں، جب تک کہ وہ ان کا مذہب قبول نہیں کرتی ہے وہ اس سے شادی صحیح نہیں ہے، نکاح صحیح نہیں ہے۔ جب نکاح صحیح نہیں ہے تو اولاد کا تو سوال ہے۔ اولاد بھی صحیح نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام شہناز ہے اور میں ممبئی سے بول رہی ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میری فرینڈ کو پیسے کی ضرورت تھی اور مجھے بھی پیسے کی ضرورت تھی، تو میری فرینڈ کو میں نے 50,000 روپے دیا ہے، تو میری فرینڈ خود ہی نے بولا کہ میں یہ 50,000 کے بدلے ہر مہینہ 2,000 روپے دوں گی، تو کیا یہ پیسہ بیاج جیسا ہے، یہ مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ اور میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہے تو میری بھی مجبوری ہے، تو میں پیسے لوں یا نہیں لوں؟ بس اللہ حافظ۔ یہ سوال بھی میرے نزدیک واضح نہیں ہے کہ 50,000 لون دیے ہیں، میں سمجھ گیا سوال کا جواب۔ 2,000 روپے مہینے جی ہاں، یعنی 25 بار 2,000 صرف ملے۔ نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ 50,000 روپے انہوں نے لون دیے، کسی کو دیا، کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس رکھوا دیا، جی، اور ان سے یہ کہا کیونکہ ان کے شوہر نہیں ہے، ان کی مالی حالت کمزور ہے، تو انہوں نے کسی کے پاس رکھوا دیا 50,000، جی اور کہا کہ 50,000 روپیہ جو ہم نے آپ کو دیا اس کے بدلے میں آپ 2,000 روپے ہم کو دیجئے، یعنی انٹرسٹ ہے، ورنہ 50,000 رکھوا کے 2,000 تھوڑی لے رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے، جی کیپٹل ان کا اتنا ہی ہے، جی اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 2,000 ان کو مل رہا ہے۔ تو کیا یہ پیسہ جو 2,000 مل رہا ہے یہ ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کیا ہے۔ اس کو سوال کو اور مجھے پھیلانا پڑے گا۔ اگر وہ شخص جس کے پاس پیسہ رکھوایا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے سود لینا جائز نہیں ہے، اگر غیر مسلم ہے تو لے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پیر صاحب جو ہے بہت غصے میں رہتے ہیں، بہت ناراض رہتے ہیں، میرے علاج کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، کرپیا مجھے اس کا جو ہے صحیح ادھارن دیں، صحیح مجھے بتائیں میں کیا کروں اس مسئلے۔ ان کے پیر صاحب ان سے بہت ناراض رہتے ہیں، یہ ایسا کیا عمل کریں کہ ان کے پیر صاحب ان سے راضی ہو جائیں؟ دیکھیے پیر صاحب ہیں تو اولاً تو ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر میری آواز آپ کے پیر صاحب تک پہنچ رہی ہے تو میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ بھائی آپ بزرگ ہیں، پیر ہیں، آپ کے اتنے مرید ہیں، آپ ان کا دل نہ توڑیے۔ تو اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ دل کا توڑنا شکستن قلوب یکی از بزرگ ترین گناہ نے کبیرہ ہے۔ دلوں کو توڑنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فارسی میں ایک مثل بھی کہی جاتی ہے، البتہ مثل کی حد تک ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ مسجد جلا دو، منبر توڑ دو، لیکن کسی مومن کا دل نہ توڑو۔ یہ مثل ہے، اس پر آپ اس کو بہت زیادہ دل پہ مت لیجیے گا۔ میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ان کی غلطی کو معاف کیجیے اور ان کا دل خوش کر دیجیے ان کو معاف کر کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم،
मेरा नाम आयशा है और इस महाराष्ट्र से सतारा से बोल रही हूँ। मैं बच्चों की शादी में थोड़ी रुकावटें आ रही है, तो कौन सा दुआ पढ़ने की या कुरान शरीफ की ये पढ़ने की सूरा ये कौन सा पढ़ने का वो बताओ जरा। खुदा हाफिज। ये हमारे महाराष्ट्र सतारा से हमारी बहन हैं, फरमा रही हैं कि बहुत ही इनके हालात सही नहीं है। बच्चियों की शादी नहीं हो नहीं। जी हाँ, मैं आयशा साहिबा से यही कहूँगा कि वो हर रोज़ कम से कम 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह पढ़िए, 40 दिन में रिश्ता आएगा। तो इसकी खुशखबरी हमारे जावेद भाई को फ़ोन करके दे दीजिएगा। जरूर इंशाअल्लाह। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। हमारा नाम सैयद अब्बास नकवी है, हम ग्वालियर से बोल रहे हैं। और हमारा सवाल ये है कि हम जब बलद गए थे ज़ियारत पे, तो इमाम नकी अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं सैयद मोहम्मद साहब के रोज़े पे हम गए थे, तो वहाँ पे हमने कुछ वादा किया था मौला से और उसका कुछ रकम हम पहुँचाना चाहते हैं। हर बार मसला पेश आता है कि हम कैसे पहुँचाएं। अब हम जब ज़ियारत पे कोई जाता है तो उनसे हम कहते हैं भाई हमारे ऊपर फेवर कीजिए, ये पैसा आपको हाथ जरी में डाल। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन अगर हो सके तो हम चाहेंगे कि आप आगा हमें दें कि भाई हम इसको अगर वहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई और इसको वहाँ पैसा पहुँचा दे। तो एक काबिल एतबार रास्ता बताए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आगा अगर आपकी इजाज़त हो तो ये इनसे ये कहूँ कि चैनल विन में अगर ये हमारे ऑफिस में पहुँचा दें ये रकम, हमारे जो मोहतरम इमरान रसूल साहब हैं उन तक ये रकम पहुँच जाए, तो क्योंकि ये मरकज़ है और यहाँ काफ़ी अफराद जो है वो ज़ियारत पे जाते रहते हैं और बलद में यकीनन जो ज़ियारत गाह है इमामज़ादे की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वहाँ ये रकम पहुँच जाएगी। आप क्या फरमाते हैं? मैं मुत्तफिक हूँ आपके साथ, बिल्कुल सही बात है आपकी जी। वैसे ही कीजिए, आप चैनल विन में पहुँचा दीजिए। यहाँ से माशाअल्लाह लोग जाते रहते हैं। इमरान रसूल साहब हमारे ये काम अंजाम देंगे और बहुत ही खुश होकर अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुन अलैकुम, मैं मोहम्मद हसन लद्दाख करगिल से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि लड़कियों की शादी में जो दहेज देता है, क्या उन चीज़ों पर खुम्स वाजिब है? लड़कियों के जो जहेज दिया जाता है उस पे क्या खुम्स है? नहीं, लड़कियों के जहेज पर खुम्स नहीं है। जो लड़कियों को जहेज की शक्ल में जो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर बाप ने कैश दिया है, नक़द दिया है, तो उस पर खुम्स देना पड़ेगा। आगा एक चीज़ और वाज़े कर दीजिए कि जहेज ये हिंदुस्तानी रस्म जो है बर सग़ीर में, जी हाँ, जहेज अगर लड़के वाले मांग रहे हैं तो जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, हम इसको लफ्ज़ हराम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मांग रहे हैं अगर, कि अगर वो डिमांड करेंगे साहब मुझे मसलन बाइक दीजिए, मोटरसाइकिल दीजिए, कार दीजिए, फला चीज़ दीजिए, काम बड़ा घटिया है और इस्लाम इसकी बड़ी शिद्दत से मजम्मत करता है। जहेज का मांगना, मैं जावेद भाई अगर इजाज़त दिए तो मैं 2 बातें कह दूं कि चैनल विन के जो ऑडियंस हैं, जो नाज़रीन हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत से वाक़यात इस तरह के हमारे पास भी आते हैं, जावेद भाई आपके पास भी आते होंगे, कि बहुत से लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, थोड़ी उनकी जो है माली हालत बेहतर हो जाती है, उनका स्टेटस ज़रा हाई हो जाता है, तो उनके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं और उसके बाद फिर वो जब शादी होती है तो उसको डील समझते हैं, एक मामला समझते हैं और बेचारा जो लड़की का बाप है उसको टार्चर करते हैं, ये कहकर कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे भाइयों, जब तुम बड़े हो गए हो, डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, तो तुम माशाअल्लाह खुद ही ये तमाम चीज़ें, सब कुछ नहीं भी बनता तो मर्द हो। हाँ, मर्द बनो। डॉक्टर बनना बहुत कमाल नहीं है, बड़ा आदमी बनना बहुत कमाल नहीं है, मालदार बनना बहुत कमाल नहीं है, इंजीनियर बनना बहुत बड़ा कमाल नहीं है, मर्द बनो, मर्द। इस्लाम ने
مرد کی تعریف کی ہے. اتنی آیتیں ہیں قرآن میں. قرآن نے جناب حزقیل کو مرد کہا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. جناب حزقیل کو جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرعون کے دربار میں رہ کر انہوں نے مردانگی کا جو ہے اظہار کیا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی بہت سی آیتیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. مسجد میں مرد آیا کرتے ہیں. یا من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے. لفظ رجال، لفظ رجل قرآن کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ محشر میں بھی لفظ کے لیے بھی لفظ رجال کا استعمال کیا ہے. آیت پڑھو اجازت دیے تو. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. یہ کیا ہے؟ اعراف کے اوپر مرد ہوں گے. مردانگی پیدا کرو میرے بھائی. قرآن نے آپ کی مردانگی کو جو ہے اہمیت دی ہے کہ تمام جو پوسٹ ہیں یہ ہوتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے ان کی اہمیت ہے، لیکن آپ مرد بنے، آپ اگر اچھی پوسٹ پہ ہیں، آپ کو اچھا منصب ملا ہے تو اور زیادہ آپ متواضع ہو جائیے، جھک جائیے. جس درخت میں پھل ہوتا ہے وہی درخت جھک جاتا ہے، اور جس میں پھل نہیں ہوتا ہے اس کی شاخیں دیکھیے، جب پھل گر جاتا ہے تو پھر وہ تن جاتی ہے. تو آپ پھلدار درخت بنو، بغیر پھل والا درخت نہ بنو. میری گزارش یہی ہے کہ متواضع بنیے، اور آج سے یہ ارادہ کیجئے اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں تو گاڑی لوں گا، میں تو موٹر سائیکل لوں گا، نہایت ہی گھٹیا کام ہے آپ کا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نہایت ہی گرا ہوا کام ہے. ہم اس کی شدت سے مذمت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں زمن بول رہا ہوں دلی سے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم فلموں میں ایکٹنگ کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے فلموں سے کمایا جانے والا پیسہ حرام ہوتا ہے یا حلال؟ اس نوجوان کا سوال ہے جی کہ فلموں میں کام کرنا، انہوں نے کون سی فلم جو اسلامی ممالک میں فلم بنتی ہیں وہ یا جو دوسری فلمیں بنتی ہیں، یہ واضح نہیں کیا انہوں نے، لیکن عام طور سے جو فلمیں بنتی ہیں اس پہ کام کرنا کیسا، اس کی کمائی کیسی؟ دیکھیے ہندوستان میں جو فلمیں بنتی ہیں زیادہ تر جو فلمیں ہیں وہ جائز نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے ہم کو ہندوستان کی فلموں سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف بولوں. فلموں میں جو گندا پن ہے، جو رقص ہے، جو اریانیت ہے، یہ سب چیزیں اگر نہ ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے جو فلم بناتا ہو. مثال کے طور پہ گاندھی فلم جو ہندوستان میں بنی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، بے شک، اور بہت ہی اچھی فلم ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے. تو اسلام فلم کا مخالف تو ہے نہیں، فلم کے اندر جو گندی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس کا مخالف ہے، اس لیے فلم کو منع کیا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی فلم بن رہی ہے جس میں اریانیت ہے، جس میں ننگا پن ہے، جس میں ناچ گانا ہے، تو وہ فلم جائز نہیں ہے. اس میں کسی اعتبار سے بھی کام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کیمرہ مین بھی ہے اور اس طریقے کی جو ہے فلم میں مدد کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ مددگار حرام کاموں میں نہ بنیے. اگر آپ ذریعہ بن رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شراب کی جو بوتل ہے اگر آپ وہ بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ شراب کی بوتل نہیں بنائیں گے تو شراب جو ہے اس میں لوگ کہاں ڈالیں گے شراب. اس لیے جو کام حرام کام کو آگے بڑھانے کا سبب بنے، اسلام نے اس پر پابندی عائد کی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ لیں.